یاد ماضی میں خوش آمدید. ہم کہاں کے سچے تھے قسط نمبر 6. فیبروری 1983 اور ڈائری کے صفحے پہ لکھا ہوا تھا، آج اسکول میں میرا آخری دن تھا. اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی. میں 8th کے بعد اسکول میں آئی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی، اور پھر مشل بھی میری کلاس میں ہی تھی. میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا ہی نہ دے. میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی. ٹیچر بھی مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشل پہ دیتے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا اللہ نے دنیا میں کسی اور کو اتنا خوبصورت بنایا ہی نہیں تھا. اور اس کے پاس تو ہر وہ چیز ہوتی تھی نا جو کلاس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی. ماموں اور ممانی اس کے پاس بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے، اور وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی تھی، اور میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھ سے نہ پوچھ لے کہ وہ میری کزن ہے، اور پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں. اور پھر اگر چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے، اور ڈرائیور بھی. اور گھر آ کر تو ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے تو کبھی ممانی سے. مشل کی بات پر تو سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی تھی. لیکن وہ اتنی خوبصورت اور اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے. اور اگر میں چیخ چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا. حتیٰ کہ میری ٹیچر کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا. ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے، اور مشل مجھ سے آگے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پہ گرا تھا، اور گملہ زمین پر گر گیا تھا. اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک کنارے سے ٹوٹ چکا تھا. اور مشل نے میری طرف دیکھا، اور میں خاموشی سے اندر چلی گئی، اور وہ بھی آ گئی. ٹیچر بیل بجنے پر اندر آئی تھی، اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا، اور کلاس میں خاموشی رہی. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا ہے سوائے میرے اور مشل کے. اور ٹیچر نے دوبارہ کہا تھا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گملہ کس نے توڑا ہے. اور ایک دم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ٹیچر، یہ مشل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے، میں نے بتا دیا تھا. اور مشل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے بہت ہی حیرت سے دیکھا تھا. تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا. اگر مجھ سے ٹوٹتا تو میں خود ہی بتا دیتی. اس نے مجھ سے کہا تھا، لیکن اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا جب ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ٹیچر نے کہا، مہرین آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنی کزن کے بارے میں. آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں. اور میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی، اور وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے. میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نظریں چراتی پھرتی رہی. اور مشل نے گھر آ کر مومانی کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور مومانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے چھڑکا تھا. اور رہی صحیح کسر تو نانی نے پوری کرتی تھی. میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا تھا. میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن. اور 8th کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا کہ مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا، اور مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، لیکن میرا اسکول بدل دیں. اور میری خواہش بہت آرام سے پوری ہو بھی گئی تھی. مشل کی امی تو پہلے سے ہی چاہتی تھی کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے کسی طرح، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا تھا. اور امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا، لیکن مجھے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھی. مجھے لانے اور لے جانے کے لیے ایک وین تو لگوا دی تھی انہوں نے، اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ بھی کروا دیا تھا. لیکن میں بہت خوش تھی. مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی ہوں. یہاں میرے ہی جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں ہوتے تھے.
یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، یہاں کوئی مشعل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلدی اپنی اہمیت منوا لی تھی میں نے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا اور پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جس چیز میں حصہ لیتی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو بھی دوسری یا تیسری پوزیشن ہی لے پاتی، اور میں اسکول میں لائم لائٹ رہتی تھی۔ وہ اہمیت ملی تھی یہاں مجھے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھی، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھی، اور ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف رہتا تھا اور آدھا میرا فین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹرس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، لیکن مجھے پتا ہے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں، انہیں یاد رہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی، اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشعل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، لیکن اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے اور اسے مجھے بتانا ہے، اور مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور ہوں، اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ تو ہوں، اس سے بہتر نہ صحیح، اس سے بدتر بھی نہیں۔ یہاں پہ ڈائری کا یہ پیج ہوتا ہے ختم۔ 12 دسمبر 1984۔ تقریباً 1 سال اور 10 مہینے بعد، اور اس پیج میں لکھا ہوا تھا کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل ہی بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی یا وہ انس نہیں رہا تھا جس سے میں آشنا تھی، شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے، اور شاید ترجیحات بھی، اور میری جگہ اب مشعل نے لے لی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ جانتی ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکی تھی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور جو کسی کے ایک بار بے اعتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی، اور ہاں وہ وہیں تھا۔ خالہ گھر پر نہیں تھی، اور میں واپس جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ مشعل کے ساتھ اندر گیا تھا، اور مجھے دیکھ کر تو وہ ٹھٹک گیا تھا، اور بڑے ہی سرسری انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسی ہو مہرین، اور جواباً میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہوں، اور میں خالہ سے ملنے آئی تھی۔ ہاں وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے ہی والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشعل، اس نے میری بات کا جواب دے کر مشعل کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو، ارے مہرین آؤ نا، تم بھی یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی، آ جاؤ تم بھی۔ مشعل نے مجھے کہا تھا، اور اسود کے سامنے وہ مجھے اسی طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے بھی کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے، اور اگر بات کرتے بھی تو وہ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی جتنی وہ اسود کے سامنے کرتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا، اور وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے، اور میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔
चंद साल पहले तक वो सिर्फ मुझे इस तरह अपने कमरे में ले जाया करता था और अब मैं तो कहीं भी नहीं थी। जिंदगी कोई तकरीरी मुकाबला नहीं जिसे मैं अपने अल्फाज और बयान से जीत लूं और किसी हथियार की जरूरत ना पड़े। और मैं वहां से आ गई थी खाला से मिले बगैर। जानती थी अब चंद दिन मशल बात पे बात मेरे सामने कह कहे लगाती फिरेगी और सब समझेंगे कि वो आजकल मूड में है। मगर उसका ये अच्छा मूड किस चीज का मरहूने मिन्नत होगा ये सिर्फ मैं जानती हूं। मुझसे कुछ छीनना बहुत अच्छा लगता है उसे, चाहे वो किसी की तवज्जो ही क्यों ना हो। और सब लोग समझते हैं कि वो बहुत मेहरबान, बहुत फयाज और बहुत ईसार पसंद है। हाँ, तो शायद बाकी सबके लिए वो ऐसी होगी, लेकिन उसकी सारी कमीनगी मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। और नानी कहती है कि तुम 100 बार भी पैदा हो जाओ तो मशल की तरह नहीं हो सकती। हाँ, मैं उसकी तरह नहीं हो सकती, ना आज, ना आइंदा और ना ही कभी। और अगला पेज स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 1 साल और 11 महीने बाद, यानी 10 नवंबर 1986 को, जिसमें लिखा होता है कि कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को मुझ में क्या नजर आता है जिससे वो मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि लोग मुझसे एक बार मिलने के बाद बार बार मिलना चाहते हैं। मैं जब भी अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूं मैं नाकाम हो जाती हूं। कितने मजे की बात है कि मुझे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बनाओ सिंगार का सहारा लेना पड़ता है और ना ही अदाओं के तीर चलाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ बोलती हूं और वो करवा लेती हूं जो मैं चाहती हूं। आज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इनवाइटेड थे और कॉलेज में गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल मीडिया यूथ के लिए काम कर रहा है। ये मुज़ाकरे का मौजू था और मिनिस्टर साहब की जबरदस्त खिंचाई हुई थी, क्योंकि आदमी ज़हीन और पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की नाअहली को किसी तौर पर भी वो खूबसूरत अल्फाज के उलट फेर में नहीं छुपा सकते थे। मुज़ाकरे के इख्तिताम पर ग्रुप फोटो के लिए सब मेहमान और शुरका इकट्ठे हुए थे और मैंने तस्वीर लिए जाने के बाद मिनिस्टर साहब से ऑटोग्राफ के लिए दरखास्त भी की थी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और उसमें एक छोटी सी डायरी खोलकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ऑटोग्राफ तो आपसे लेने चाहिए। और मैंने बिला तामुल डायरी थाम ली थी और अपने साइन करने के बाद मैंने लिखा था, For Sir Minister who belongs to a class which has a weak memory। और फिर मैंने डायरी उनकी तरफ बढ़ा दी थी और वो मेरी तहरीर पढ़कर बहुत खूबसूरत अंदाज में हंसे थे। और फिर उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक ली थी और मुस्कुराते हुए कुछ तहरीर करके मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने ऑटोग्राफ बुक ले ली तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आ जाइएगा। और उन्होंने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, और मैंने कार्ड लिए बगैर इत्मीनान से उनसे कहा, सर आपको क्या लगता है कि मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, लेकिन हो सकता है कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए, उन्होंने बरजस्ता कहा था और मैं मुस्कुराई थी। तो सर फिर तो आपको मेरा विजिटिंग कार्ड मांगना चाहिए ना, लेकिन चूंकि मैं अभी बड़े लोगों की फहरिस्त में नहीं आई इसलिए मेरा कोई विजिटिंग कार्ड है नहीं। बहरहाल शुक्रिया, मुझे विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत हुई तो मैं फोन कर लूंगी। क्या आप मेरा काम एक फोन पर नहीं कर देंगे? और वो इस बार एक बार फिर खिलखिलाकर हंसे थे और फिर मेरी ऑटोग्राफ बुक लेकर उन्होंने उस पर अपना फोन नंबर तहरीर कर दिया था। आप यकीन रखें, आपका काम एक फोन कॉल पर ही हो जाएगा। और मैं उनका शुक्रिया अदा किया था और उनके जाने के बाद मुझे मुख्तलिफ लड़कियों ने घेर लिया था और वक्तन फवक्तन टीचर्स भी मुबारकबाद देने आ रही थी। मेरे लिए हंगामा नया नहीं था, हर फंक्शन के बाद ऐसे ही होता था। मुबारकबादें, तारीफें, तालियां, ये सब चीजें अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। और फिर इसके बाद जब मैं अपनी दोस्तों के साथ कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया जाकर बैठी तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख्याल आया। तो मैंने उसे खोलकर देखा
For Mehreen Mansoor, who does not require any good wishes to be successful, she destined to win. हर मेरे लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई. अच्छे रिमार्क्स से मैंने ऑटोग्राफ बुक अपनी फ्रेंड्स की तरफ बढ़ा दी और वो भी उसे पढ़कर मुस्कुराई थी. अरे तुम्हारे लिए नया क्या है इसमें यार, ऐसे रिमार्क्स तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं. सारा ने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरी तरफ बढ़ा दी थी और मैं कोक की सिप लेती रही और मुझे मशल नजर आई थी कैफेटेरिया में. उसने भी मुझे देख लिया था और पता नहीं क्यों मैं उस पर नजरें जमा रही थी और मुझसे कुछ फासले पर एक खाली टेबल पर अपनी दोस्तों के साथ बैठ गई थी. मैं उसे देखती रही और उसने भी बैठने के बाद एक बार फिर मेरी तरफ देखा था, लेकिन मुझे पहले से अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर उसने नजर हटा ली थी. खाओ यार, ये सैंडविच खत्म करो ना, कहाँ गुम हो. रक्षी ने प्लेट मेरे आगे सरकाई थी और मैंने सैंडविच उठाकर खाते हुए दोबारा मशल को देखना शुरू कर दिया था. मुझे लगा था जैसे वो बहुत नर्वस हो गई है शायद मेरे इस तरह देखने से. ऐसा ही होता था कॉलेज में, जब भी कहीं वो मिलती मैं उसे देखना शुरू कर देती और वो नर्वस हो जाती. मुझे सिर्फ 5 घंटे की जिंदगी मिलती थी हर रोज. 5 घंटे के लिए मैं जिंदा होती थी और जब मैं कॉलेज में होती थी, क्योंकि यहां पर मेहरीन मंसूर को बहुत लोग जानते थे और जो नहीं जानते थे वो जानना चाहते थे और बात करना चाहते थे. लेकिन फिर जब मैं घर पर होती तो मैं कुछ भी नहीं होती थी. दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक यतीम लड़की जो मशल के बाप, चचाओं और दादी के घर पनाह ली हुई थी. घर में सब मशल को जानते थे, उसी से बात करना चाहते थे. वहां मेहरीन से कोई बात नहीं करना चाहता था, ना उससे मिलना पसंद करता था. और अगर कभी वो मेहरीन के बारे में बात करते थे तो वो भी उसके माजी के हवालों से, उसके बाप के साबके के साथ. गंदी नाली में मरने वाले नशई की बेटी जिसे कुछ अजीम लोगों ने तरस खाकर सहारा दे दिया था, उस पर करम कर दिया था और उन अजीम लोगों में वो भी शामिल थी मशल अकबर. उसे बहुत शौक था नशे के आदी लोगों के बारे में बात करने का, ये बताने का कि ऐसे लोग कितने घटिया और गलीज होते हैं, उनके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए और ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा धब्बा होते हैं. मगर वो लोग जिनका मरना उनके जीने से बेहतर होता है. वो अक्सर घर में ये गुफ्तगू करती रहती और खास तौर पर तब जब मैं कॉलेज में कोई मुकाबला जीतती थी, तब वो घर पर मेरा इस्तकबाल इसी किस्म की गुफ्तगू से करती. वो ये जिक्र शुरू करती थी और बात चलते चलते मेरे बाप के तस्करे और मिसालों पर आ जाती और वही नशई और वही नाली और वही कीचड़. कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं. मेरा माजी, मेरा खानदान, मेरा बाप, ये सब हवाले क्यों जरूरी हैं मेरी पहचान के लिए. मैं उनके बगैर भी बहुत कुछ हूं, वो सब ये क्यों नहीं मान लेते और मुझे वो बार बार मेरा बाप क्यों याद दिलाते रहते हैं. मुझे वो भुलाई कब है, मेरे जहन से कीचड़ में लुथड़ी हुई वो लाश कब फरामोश हुई है. अगर वो लाश मेरे बाप की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था. क्या मैंने खुद उसे चुना था. अगर वो नशा करता था तो क्या ये मेरी गलती थी. अगर मशल का बाप नशा नहीं करता था तो इसमें मशल का क्या कमाल था. वो मेरी जगह पर भी तो हो सकती थी, तो फिर वो क्या करती. तब उसकी खूबसूरती भी उसके किसी काम ना आती. जैसे मेरी कोई खूबी उनका मुंह बंद नहीं रख सकती थी. ना तो मेरी जहानत, ना मेरी काबिलियत, ना मेरी सलाहियतें मिलकर एक बहुत बड़ा जीरो बन जाती हैं. 14 साल पहले का वो वाकया लोगों के जहन पर ऐसे नक्श है कि उनके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं बनती. मैं इसीलिए नानी के पास नहीं बैठती थी. उनके पास मेरे लिए लफ्ज नहीं बल्कि खंजर होते थे. और फिर वो ये चाहती थी कि जब वो ये खंजर मेरे जिस्म में उतारे तो मैं आह तक न करूं. वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी. वो सबके लिए अच्छी हैं, बस मेरे लिए नहीं है. उन्हें हर वक्त ये ज़ौम रहता कि उन्होंने मुझे पाल कर अपनी आकबत संवार ली है. कहती थी कि कौन है जो इस दौर में किसी बेसहारा को सहारा देता है. बीबी शुक्र करो खुदा का और एहसान मानती रहा करो मेरी इस नेक औलाद का जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, वरना पता नहीं अपने बाप की तरह तुम कहां कहां रुलती रहती.
کیا احسان کیا آپ نے اور آپ کی اولاد نے مجھ پر؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں لا کر آپ لوگ پالیں. آپ اپنی مرضی سے لائے تھے نا، اور پھر میری ماں کی شادی کرا دی اور مجھے یہاں رکھ لیا. ارے جانے دیتے نا مجھے میری ماں کے ساتھ. احسانوں کے جتنے تذکرے یہاں سنتی ہوں وہاں بھی سن لیتی. لیکن آپ کو اپنی دریا دلی اور ایثار دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال چاہیے تھی، سو آپ مجھے کیسے جانے دیتے؟ نانی کے سامنے میں یہ سب کہہ دیتی تھی. یہ جو اتنے سالوں میں آپ نے اپنا نام بنا لیا نا، لوگوں کو بتا بتا کر کہ آپ نے کیسی خدا ترسی دکھائی ہے کہ ایک یتیم بچی کو پالا ہے، وہ نام بھلا آپ کیسے گوا دیتے؟ اپنی نیک نامی اور خدا ترسی کی یہ مفت کی جو پبلسٹی آپ کیسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے؟ ارے بہت کمال کیا آپ نے مجھے پال کر. ارے بہت احسان کیا ہے. ایسا کارنامہ تو دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا نا. نہ پہلے کبھی کسی نے ایسا کچھ کیا، نہ آئندہ ایسا کچھ کرے گا. آپ کے گھر کے تو ہر فرد کو ہی نوبل پرائز ملنا چاہیے. بلکہ خدا ترسی کی یہ داستان میری تصویر کے ساتھ ایک کتبے پر کندہ کر کے باہر گیٹ پر لٹکا دیں آپ لوگ. آج میں پھر نانی سولجھ پڑی تھی، جو ایک معمولی سی بات پر مجھے احسان یاد دلانے بیٹھ گئی تھی. کہنے لگی کہ نہ تو تمہاری شکل اچھی ہے نہ زبان. انہوں نے پھر سے وہی تانا دیا تھا اور میں ہنس پڑی. ہاں، کچھ لوگوں کی شکل اچھی اور زبان خوفناک ہوتی ہے، کچھ کا دل اور کچھ کا دماغ. اور وہ میری بات پر سلگ اٹھی تھی. ارے مشل کو دیکھو اور خود کو دیکھو. وہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ کوئی ایک خوبی نہیں تم میں جسے تم گنوا سکو. انہوں نے پھر سے مشل کی مثال پیش کی تھی، اور مشل کی تو کیا بات ہے، وہ عظیم ہے. میرا اور اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور پھر ایسے موازنے نہ کرے نا، میں پہلے ہی بہت متاثر ہوں اس سے، اور کتنا متاثر ہوں. میں یہ بات نانی کو کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی. وہی مشل، وہی مقابلے، وہی موازنے. میرے لیے حساب کوئی ایک تو نہیں تھا. اور یہاں پہ یہ پیج ہوا ختم. اگلی ڈائری کا پیج کی ڈیٹ ہے 4 مارچ 1987. اس میں لکھا تھا کہ آج بہت عجیب بات ہوئی ہے. کالج سے چھٹی ہونے پر میں سارا کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی. وہی مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی. کالج کے کار کی پارکنگ تک ہم ابھی پہنچے تھے کہ 17-18 سال کی بہت ہی خوبصورت سی لڑکی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی. اس طرح روکے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی. لڑکیاں اکثر مجھے روک کر باتیں کیا کرتی تھی. کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے کریں. نہیں، مجھے یہاں نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں. دیکھیں میں کسی کے گھر نہیں جاتی. پھر آپ سے تو ویسے بھی میں پہلی بار ملی ہوں. میں نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا. ٹھیک ہے آپ میرے گھر بے شک نہ آئیں، لیکن میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی. تھینک یو، لیکن میں کسی سے لفٹ نہیں لیتی. اور وہ کچھ مایوس ہوئی تھی. مہرین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میری آئیڈیل ہیں، میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں. اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور ایسا مطالبہ بھی میرے لیے نیا نہیں تھا. لمبی سانس لے کر میں نے اس سے کہا، تو آپ سمجھ لیں کہ آج سے آپ میری دوست ہیں. میں نے وہی فکرہ دہرایا تھا جو میں اکثر اسی صورتحال میں کہتی تھی، اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. لیکن اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے یکدم رونا شروع کر دیا اور کہا، نہیں، آپ یہ بات سب سے کہتی ہیں، لیکن میں آپ کی بیسٹ فرینڈ بننا چاہتی ہوں. میرا کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. میرے کانوں میں ہر وقت آپ کی آواز گونجتی ہے. میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی تصویریں ہیں. ہر فنکشن میں صرف آپ کی تصویریں بنانے کے لیے کیمرہ لاتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ سے باتیں کرتی رہوں.
میں کالج صرف آپ کے لیے تو آتی ہوں. میں اس کی باتوں سے زیادہ تو اس کے رونے پر چکرا گئی تھی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اچھا دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو چپ ہو جاؤ. اور میری بات پر واقعی اس کے بہتے ہوئے آنسو تھمنے لگے تھے. ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست بن جاتی ہوں اور ہم روز ملا کریں گے. کبھی تم میرے پاس آ جانا، کبھی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی. اور اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی میں سب سے کہتی ہوں، مجھے واقعی تم اچھی لگی ہو. اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی اور اس نے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا. اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو گئی ہے. میں نے اس سے اجازت طلب کی تھی اور اس نے کہا شور، اور وہ کہہ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی. اور سارا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا کہ اف، یہ تمہارے فین بھی نا کیا چیز ہیں. کس کس کو شکار کرو گی ظالم. لیکن میں ابھی بھی چپ رہی تھی. پتہ نہیں اس کے بہتے آنسو دیکھ کر مجھے کیوں اتنی تکلیف ہوئی تھی. اس کے نزدیک تو میں آئیڈیل تھی نا، میں مہرین منصور. اور جو کبھی وہ مشل سے مل لیتی تو پھر میں اس کے نزدیک آئیڈیل نہ رہتی، پھر میں شاید اس کے نزدیک کچھ بھی نہ رہتی. اور سارا مجھ سے کہنے لگی کہ پتہ ہے، میں جب گھر میں بھائی کو تمہارے مداحوں کی حالت ظاہر کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی بھی لوگوں کو اس طرح سے پاگل بنا سکتی ہے. لیکن میں انہیں کہتی ہوں کہ جناب یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ مہرین منصور ہے جیسے لوگوں کے دلوں کو جیتنا آتا ہے. اور اس کی آواز میں بھی میری ذات پر فخر موجود تھا. اسے بھی لگتا تھا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں. تم کیوں مذاق اڑاتی ہو ان لوگوں کا سارا؟ یہ اس لیے نہیں کہ تم اور تمہارا بھائی انہیں گوسپ کا موضوع سمجھیں. اور میں نے کچھ خفگی سے ڈانٹا تھا. او یار، کبھی انجوائے بھی کیا کرو ان باتوں کو. ان لوگوں کو ہر وقت اتنی لائلٹی اچھی نہیں ہوتی. ہاں مانا کہ تم بہت مخلص ہو، بہت نرم دل ہو، بہت اچھی ہو، لیکن زندگی میں نا ہر شخص، ہر بات، ہر کام اتنی سنجیدگی سے لینے والا نہیں ہوتا ہے. اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی. بہت ہی فضول اور بیکار نصیحت ہے یہ میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کروں گی. میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا تھا. میں نے کب یہ سوچا کہ محترمہ میری باتوں پر عمل کریں گی. جانتی ہوں آپ کی اپنی ویلیوز ہیں اور آپ وہی کرتی ہیں جو سوچتی ہیں. ہم پھر بھی بکتے رہتے ہیں کہ چلو شاید کبھی کوئی اور ہی اس پر عمل کر لے. اور میں خاموش رہی. سنو، میں نہیں آ رہی ہوں صبح. لیلا کو میں نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں پک کر لے گی. اس نے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا. نہیں یار، لیلا کو کیوں کہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ لیٹ آتی ہے. میں خود ہی چلی جاؤں گی. کبھی کبھی تو بندے کو اپنے وسائل بھی استعمال کر لینے چاہیے نا. سنو یار، لیلا کو میں نے نہیں کہا. وہ تو مجھ سے بتا رہی تھی کہ میں کالج کل نہیں آ رہی، تو اس نے خود ہی کہا کہ ہاں تو پھر مہرین کو میں ہی پک کر لوں گی. میں نے اس سے کہا تھا کہ تم بی اپنے بناؤ سنگھار سے فرصت پا کر نا بہت لیٹ گھر سے روانہ ہوتی ہے اور مس مہرین منصور اس قسم کی بے پرواہی پسند نہیں کرتی. لیکن پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہ کم از کم وہ صبح بالکل لیٹ نہیں پہنچے گی، وہ بالکل ٹھیک ٹائم پہ پہنچے گی. ویسے میں ایک دفعہ پھر فون کر کے اس کی ٹائمنگ کنفرم کر لوں گی، ورنہ پھر میں صبح ڈرائیور کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے؟ اس نے خود ہی سارا پروگرام سیٹ کر دیا تھا. نہیں سارا، اب تم اس قسم کے تکلفات میں مت پڑو. میں آ جاؤں گی صبح. ایک دن ہی کی تو بات ہے. میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا. او بھائی، تکلفات میں نا تم پڑ رہی ہو. اگر مجھے یہ سب کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ چلو خدا حافظ. وہ گاڑی اڑاتے ہوئے لے گیا اور میں کچھ دیر تک دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی. میری فرینڈز ایسی ہی تھیں، انہیں مجھ سے زیادہ میری پرواہ ہوتی تھی اور میری ذمہ داریوں کو وہ خود ہی آپس میں بانٹتی تھی. عام طور پر سارا مجھے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی، لیکن جب کبھی اسے نہیں آنا ہوتا
تو وہ خود ہی یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیا کرتی تھی اور مجھے انفارم کر دیا کرتی تھی۔ میں اخبار میں جتنے بھی آرٹیکلز لکھتی، رخشی اس کی پروف ریڈنگ کا کام کرتی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر ان کا پرنٹ تیار کرتی اور پھر انہیں پوسٹ کر دیتی تھی۔ اخبارات سے ان آرٹیکل سے ملنے والی رقم اس کے پتے پر آتی تھی اور میری باقی ڈاک بھی وہیں آتی تھی۔ لیلا فنکشنز کے لیے میرا لباس اور دوسرے لوازمات کا انتخاب کرتی تھی۔ اس کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ وہی ہر فنکشن کے لیے مجھے تیار بھی کرتی تھی۔ اور شبا فنکشنز کے لیے مختلف چیزیں تیار کرنے میں میری مدد دیتی تھی۔ ڈیبیٹس میں اکثر وہی میری پارٹنر ہوتی تھی۔ جب وہ ان چیزوں میں حصہ نہیں بھی لے رہی ہوتی تھی تب بھی وہ نامکمل رہ جانے والی فائلز مکمل کیا کرتی تھی۔ اور رہی سارا، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ میرے لیے کرتی رہتی تھی۔ اخبار میں چھپنے والی تصویریں اور آرٹیکلز وہی کاٹ کاٹ کر جمع کر کے مجھے دیتی، وہی میرے ہر فنکشن کی ویڈیو بناتی، اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جو واحد چیز میں ان کے لیے کر سکتی تھی وہ اسٹڈیز میں ان کی مدد تھی۔ نوٹس میں تیار کیا کرتی تھی اور پورا گروپ وہی نوٹس استعمال کیا کرتا تھا اور اس پر بھی بہت مشغول رہتی تھی۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور سب کے سامنے جو وہ میرے لیے کرتی تھی وہ تو بہت زیادہ تھا۔ اور پھر جب میں گھر کے اندر آئی تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری ملاقات اسود سے ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا اور مجھے دیکھ کر تو رک ہی گیا اور پوچھنے لگا کہ کیسی ہو مہرین؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ تم ہماری طرف آؤ نا کبھی، امی کہتی ہیں کہ اب تم آتی ہی نہیں ہو، اور پرسوں ایک دعوت کر رہی ہیں امی مجھے جاب ملنے کی خوشی میں، تو تم بھی آنا۔ اور میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اتنے قریب سے اور اتنے غور سے اسے دیکھا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ وہ سفید ہاف بازوں والی ٹی شرٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی تھا، لیکن آج وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا تھا مجھے۔ شاید بہت عرصے بعد وہ میرے لیے مسکرایا تھا، اس لیے۔ اور پھر اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے مشل نیچے آئی تھی اور وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میٹ فار ایچ ادر، میرے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی، کیا اس سے بھی زیادہ پرفیکٹ کپل کوئی ہو سکتا تھا؟ اور میں نے کہا کہ پرسوں میری دوست کی برتھ ڈے ہے اور مجھے وہاں جانا، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ انویٹیشن کے لیے شکریہ۔ میں یہ کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کسی فرینڈ کی برتھ ڈے تو نہیں تھی، لیکن میں وہاں جا کر فرسٹریشن کے ایک نئے دورے کا شکار ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہاں مشل ہوگی اور میں ہوں گی، اور جہاں ہم دونوں ہوتے ہیں وہاں مقابلے تو ہوتے ہیں اور موازنے بھی ہوتے ہیں، شکل و صورت کے، خوبیوں کے، کردار کے، خاندان کے، اور ہر موازنے میں تو میں ہار ہی جاتی تھی نا، سو نہ جانا بہتر تھا۔ اور پھر اسود علی جو تبصرے میرے کردار کے بارے میں کرتا رہتا ہے، وہ میں مشل سے اکثر سنتی رہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر۔ یہ وہ بندہ ہے جو منافق نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافقت سے نفرت تھی، اور اب کیا وہ منافقت نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے تو باقی سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق کر لینا، اور اگر وہ ایسا نہیں سمجھتا تو پھر میرے پیٹھ پیچھے تبصرے نہ کرے۔ اس نے مشل سے میرے بارے میں کہا تھا کہ مہرین جیسی لڑکیوں کے کمپلیکسز دلدل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جتنا ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی اندر دھنس جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے مشل سے بات سن کر ہنس پڑی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ دھواں دھواں ہوگا، اور میں اس سے پوچھا تھا کہ اچھا اور کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کیا کیا سنو کی، اب تم بہت شرم آئے گی تمہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ریمارک سن کر۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی،
चलो जो भी है, पता है वो मुझे क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मेल जोल न रखूं। वो नहीं चाहता ना कि मेरा किरदार भी तुम्हारे जैसा हो, घटिया और थर्ड क्लास। बहुत अच्छी बात है, अमल किया करो उसकी नसीहतों पर। मैंने खाना खाते हुए अपना इत्मीनान जाहिर किया था और वो कुछ देर तो मेरे सर पर खड़ी मुझे देखती रही और फिर पांव पटकते हुए अंदर चली गई। और अब असवद कह रहा था कि मैं उसके घर जाती नहीं हूं। हाँ, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। नेक्स्ट पेज, डेट है 5 दिसंबर 1989, जिसमें लिखा था, मुझे लगता है कि मुझे असफन से मोहब्बत हो गई है, या शायद इश्क, या पता नहीं क्या, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखे बगैर और उसकी आवाज सुने बगैर मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती हूं। वो कहता है मुझे दुनिया में इससे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता, ना अब ना फिर कभी। और पता नहीं क्यों मगर उसके हर लफ्ज पर मुझे एतबार आ जाता है। मुझे आज भी उससे अपनी पहली मुलाकात याद है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए मुझे सिर्फ चंद दिन हुए थे जब एक दोपहर मैं शिबा के साथ उसके घर गई थी और उसकी लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखनी थी मुझे। तुम चलो लाइब्रेरी में जरा कपड़े बदल कर और कुछ खाने पीने का कहकर आती हूँ मुलाजिम को, ठीक है? शिबा ने घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे कहा था और वो अपने कमरे में चली गई थी और मैं उसकी अम्मी से मिलने के बाद लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। मैं उसके घर आती जाती रहती थी, इसलिए लाइब्रेरी में भी मेरा काफी आना जाना रहता था। लाइब्रेरी में इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन वहां मौजूद कंप्यूटर ऑन था और ऐसा लगता था कि कुछ देर पहले कोई वहां बैठकर काम कर रहा था। मैंने लाइब्रेरी में उन बुक्स को देखना शुरू कर दिया जिनकी मुझे जरूरत थी और वहां मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाजा खोलकर ब्लू जीन्स और उसी कलर की शर्ट में मलबूस एक ऊंचा लंबा बंदा अंदर आया था और उसने कहा था कि हेलो। मुझे देखकर उसने उसी तरह ग्रीट किया था जैसे वो मुझे अच्छी तरह जानता हो और मेरे पास रुके बगैर वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया था और वहां चेयर पर बैठकर उसने कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। मैं कुछ लम्हे उसकी पुश्त को देखती रही थी और मेरी समझ में नहीं आया था कि मुझे रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं वहां से जाने का फैसला करती, असफन ने मुझसे कहा, अब असफन ने मुझसे क्या कहा, महरीन से क्या कहा, यह हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे खत्म। इसके बाद जो एपिसोड आएगी प्रोबेबली वो सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और इसके बाद आएगी लास्ट एपिसोड। क्या होगा जानेंगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।